السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم سامعین، آج ہم آپ حضرات کی خدمت میں لے کر حاضر ہوئے ہیں وہ تمام باتیں جن سے روزہ نہیں ٹوٹتا، جن کا جان لینا بے حد ضروری ہے، کیونکہ بہت سی مرتبہ ایسا ہوتا ہے روزہ رکھنے کے بعد انسان ایسے کام کرتا ہے جن سے روزہ تو نہیں ٹوٹتا، لیکن وہ اپنے ہی خیال اور اپنے ہی تصور سے یہ گمان کر لیتا ہے کہ اس کا روزہ ٹوٹ گیا، اور پھر وہ کھانا پینا شروع کر دیتا ہے۔ اس لیے ان مسائل اور ان چیزوں کا جاننا بہت ضروری ہے جن سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ آج ہم انہی باتوں کو ذکر کریں گے، جیسے بھول کر کھانے پینے سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ چاہے آپ روزے کی حالت میں دن میں کتنی ہی مرتبہ بھول کر کھا لے یا پی لے تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ اسی کے ساتھ ایک مسئلہ بھی یاد رکھیں، اگر کوئی انسان بھول کر روزے کی حالت میں کھا رہا ہے یا پی رہا ہے اور کوئی دیکھنے والا انسان اس کو دیکھے اور اس کو یہ معلوم ہو کہ یہ روزے سے ہے، روزے کی حالت میں کھا رہا ہے، تو پھر جو روزے کی حالت میں کھا رہا ہے اگر وہ کمزور ہو، یعنی اگر وہ ایسا ہو کہ اگر وہ کھائے پیے گا نہیں تو پھر اسے کمزوری لاحق ہو سکتی ہے، وہ بیمار ہو سکتا ہے، تو پھر اس صورت میں اس کو یاد نہ دلائے بلکہ اسے پیٹ بھر کے کھانے دے۔ لیکن اگر وہ صحت مند ہے، وہ اتنا تندرست ہے کہ اگر وہ کھائے گا پیے گا نہیں، وہ اپنے روزے کو ایسے ہی افطار تک باقی رکھے گا، تو پھر اس صورت میں اس کو یاد دلانا واجب ہے۔ اسی طریقے سے اپنا منہ کا تھوک نگلنے سے، چاہے وہ کم ہو یا زیادہ، یاد رکھے اس سے مراد اندر کا تھوک نگلنا ہے، یعنی اگر کوئی اپنے ہی منہ کا تھوک نگل جائے تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ چاٹنا مراد نہیں ہے، ویسے تو لوگ چاٹتے نہیں ہیں، لیکن اگر کوئی باہر کا تھوک چاٹ لے، یہ جو میاں بیوی آپس میں بوس و کنار کرتے ہیں وہ ایک دوسرے کا لعاب چاٹ لے تو پھر اس صورت میں روزہ ٹوٹ جائے گا۔ اسی طریقے سے زبان سے کوئی چیز چکھ کر تھوک دینا، اس سے بھی روزہ نہیں ٹوٹتا، لیکن بلا عذر ایسا کرنا مکروہ ہے۔ لیکن اگر کوئی ایسی عورت ہے کہ جس کا خاوند سخت مزاج ہے یا کڑک ہے اور وہ سبزی وغیرہ میں یا کھانے وغیرہ میں وہ نمک کم ہونے پر یا نمک زیادہ ہونے پر وہ ڈانٹ ڈپٹ کرتا ہے، وہ سختی کرتا ہے، تو پھر اس صورت میں ایسی عورت کے لیے گنجائش ہے کہ وہ کھانے میں نمک چکھ لے۔ اسی طریقے سے ان کا اگر چھوٹا بچہ ہے اور وہاں پر کوئی دوسرا اس کو چبا کر کھلانے والا نہیں ہے تو پھر اس مجبوری میں اس بچے کو بھی چبا کر کھلا سکتے ہیں۔ اسی طریقے سے مسواک کرنا، مسواک کرنے سے بھی روزہ نہیں ٹوٹتا، چاہے مسواک تر ہو یا خشک ہو، اور چاہے اس مسواک کا ذائقہ حلق کے اندر محسوس ہو یا نہ ہو، مسواک سے بھی روزہ نہیں ٹوٹتا۔ اسی طریقے سے انجیکشن یا ڈرپ لگوانے سے بھی روزہ نہیں ٹوٹتا، اور اسی طریقے سے کرونا کا ٹیسٹ کروانا یا ویکسین وغیرہ لگوانا، ان سے بھی روزہ نہیں ٹوٹتا۔ اسی طریقے سے پان کھانے کے بعد جو پان کی جو سرخی حلق کے اندر رہ جاتی ہے، انسان کلی کرنے کے بعد بھی جو حلق کے اندر سرخی رہ جاتی ہے اگر وہ تھوک کے ساتھ نکل جائے تو پھر اس صورت میں بھی روزہ نہیں ٹوٹتا۔ اسی طریقے سے ناک کو حلق میں سٹک جانے سے، بسا اوقات ایسا ہوتا ہے جب نزلہ زکام وغیرہ ہوتا ہے تو ناک جیسے ہی ہم سانس لیتے ہیں تو ناک حلق میں چلی جاتی ہے، تو اس سے بھی روزہ نہیں ٹوٹتا۔ اسی طریقے سے منہ کی رال، یعنی منہ کے اندر جو زکام وغیرہ میں ایک رالا سا ہوتا ہے، اگر وہ روزے کی حالت میں نگل لے تو اس سے بھی روزہ نہیں ٹوٹتا۔ اسی طریقے سے دانت یا مسوڑوں سے جو خون نکلتا ہے، اگر وہ ہم خون نگل جائے تو پھر اس صورت میں بھی روزہ نہیں ٹوٹتا، لیکن یاد رکھیں اگر وہ خون اتنا زیادہ ہو کہ وہ اس کے تھوک پر غالب آ جائے تو پھر اس صورت میں روزہ ٹوٹ جائے گا۔ یعنی جب خون اور تھوک مکس ہو اور جب وہ تھوک کو نگل رہا ہو تو اس میں خون کا ذائقہ محسوس ہو تو پھر اس صورت میں روزہ ٹوٹ جائے گا۔ اسی طریقے سے خون لینے اور دینے سے بھی روزہ نہیں ٹوٹتا۔ اسی طریقے سے میک اپ کرنے سے یا لپسٹک وغیرہ لگانے سے بھی روزہ نہیں ٹوٹتا، لیکن یاد رکھے وہ لپسٹک کی سر کے اندر نہ جائے ورنہ پھر روزہ ٹوٹ جائے گا۔ اسی طریقے سے روزے کی حالت میں احتلام ہو جانے سے بھی روزہ نہیں ٹوٹتا، اور روزے کی حالت میں پھول سونگھنے سے یا خوشبو وغیرہ سونگھنے سے بھی روزہ نہیں ٹوٹتا۔ اسی طریقے سے رمضان کی حالت میں گیلا کپڑا لپیٹنے سے، چاہے وہ بدن کے کسی بھی حصے پر لپیٹے، اس سے بھی روزہ نہیں ٹوٹتا۔ اسی طریقے سے بدن کے غیر ضروری بال
یعنی بدن کی ظاہری صفائی کرنے سے بھی، چاہے وہ ناف کے نیچے کے ہوں، چاہے بغل کے ہوں، اور چاہے سر کے بال ہوں، ان کو بھی صاف کرنے سے، ان کو بھی قطروانے سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ اسی طریقے سے ناخن وغیرہ کاٹنے سے روزہ نہیں ٹوٹتا، اور اسی طریقے سے تیل لگانا، چاہے وہ کوئی سے بھی تیل ہو بدن پر، چاہے وہ بطور مالش لگایا جائے، چاہے وہ بطور ٹھنڈک لگایا جائے، اس سے بھی روزہ نہیں ٹوٹتا۔ اور اسی طریقے سے خود بخود کے آنا، یعنی الٹی ہونے سے، چاہے الٹی کم ہو یا زیادہ، اگر وہ خود بخود آئی ہے تو اس سے بھی روزہ نہیں ٹوٹتا۔ اسی طریقے سے اگر کوئی روزے دار روڈ پر چل رہا ہے یا کہیں مکانات وغیرہ کے اندر وہ ہے، اور وہاں پر بلا اختیار اس کے حلق میں گرد و غبار چلی جائے، یا مکھی چلی جائے، یا مچھر چلا جائے، یا دھواں وغیرہ چلے جائے، یا آٹا اڑ کر کے اس کے حلق میں چلا جائے، تو ان تمام چیزوں سے بھی روزہ نہیں ٹوٹتا اگر وہ بلا اختیار اس کے حلق کے اندر گئے ہیں۔ امید ہے آپ کو تمام باتیں سمجھ میں آ گئی ہوں گی۔ اگر روزے کے متعلق آپ کا کوئی سوال ہے تو آپ کمنٹ میں لکھ سکتے ہیں۔ مزید حوصلہ افزائی کے لیے ویڈیو کو لائک ضرور کریں، اور ہمارے دوسرے بھائیوں کے لیے اس کلپ کو شیئر کیجیے تاکہ وہ بھی اس سے استفادہ حاصل کر سکے۔ ملتے ہیں انشاءاللہ ایک نئے مسئلے کے ساتھ۔ شکریہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔